کسی طاقت کے سامنے اللہ کے علاوہ میرا سر نہیں جھک سکتا ہے۔ اور یہ بات سرکار کو بھی سمجھنی چاہیے، یہ بات ملک کے ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہم دیش کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، ضرورت پڑی تو اس کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ میں اپنے اس وطن کو اپنے سر کے اوپر رکھ سکتا ہوں، لیکن کسی کے سامنے سر جھکانا جیسے ہم خدا کے سامنے جھکاتے، یاد رکھو جب اپنی ماں کو اس قابل نہیں سمجھتے تو اللہ کے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے، بولو انشاءاللہ ہم شرک سے پاک زندگی گزاریں گے اور چکھڑا اتنا نہیں نبھا دیا گا، پتی اتنی نہیں نبھا دیا گا۔ ٹائم پڑے بیمار ہو تو بیگن کو لکڑی میں ڈال کے لٹکایا جاتا اور ماشاءاللہ کہاں کہاں آدمی چڑھاوا چڑھا۔ خبردار کسی پیر کے نام پہ مرغا ذبح نہیں ہوگا، کسی فقیر کے نام پہ خسی حلال نہیں ہوگا، کسی کے نام پر اللہ کے علاوہ کوئی تماشا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ مجھے جرأت دے، بولو انشاءاللہ ہم لوگ شرک سے پاک رہیں گے، بولو رہو گے۔ اور اگر کسی نے کیا تو ہم سب کو توبہ کر کے اٹھنا چاہیے۔ فرمایا کہ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ آج لاکھوں باپ کے آنکھ میں آنسو ہے اور ہزاروں ماں وہ ہے جس کا سینہ ہم سے پھٹ رہا ہے۔ جوان بیٹا ہے، ہزاروں کی کمائی ہے، لیکن اوڑھنے کی ہوا لگی تو دماغ بدل گیا۔ اب ماں نظر ماں نہیں آتی، باپ نظر نہیں آتا۔ خدا کی قسم یاد رکھو، بڑا سے بڑا گناہ دنیا میں کرنے والا جان لے کہ کچھ گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، مرنے کے بعد بھی ملے گی۔ اس میں ماں باپ کا دل دکھانا ہے، ماں باپ کا دل توڑنا ہے، ماں باپ کو رلانا ہے، ماں باپ کو زمین پر پریشان ہو کے دیکھنا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ باپ جس نے دھوپ میں چل کر اپنے پسینے کو بہا کر پیر کو چھلنی کر کے لقمہ بڑا کر تیرے منہ تک کھلایا، آج اگر اس باپ کا دل تم توڑو گے، اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، خدا کی قسم ہزار دولت کما لو، زمین پر تم کو عزت کی موت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تمہارے پوچھ کو اپنے پیٹ میں ڈھویا، اپنے بدن کے خون کو دودھ پلا کر پلایا، جاڑے کی سرد رات میں جب تم پیشاب کر دیتے تھے وہ اپنے کپڑے پر تم کو سلاتی تھی اور خود پیشاب پر سو کر رات گزارتی تھی۔ اگر کوئی بیٹا اس ماں کا دل توڑتا ہے، اس کو چوٹ پہنچاتا ہے، یاد رکھو آسمان کو پھٹنا چاہیے اور زمین کو آگ برسانا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نام پر اگر ماں باپ کا دل دکھا ہے، راضی کرو گے تو دعا قبول ہوگی، راضی کرو گے تو اس مبارک رات میں خدا کی رحمت کا پٹ کھلے گا۔ ماں باپ ناراض، چاہے کتنی مرتبہ وضو کرو، چاہے تہجد کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، لیکن فرمایا کہ اللہ کی محبت کی نگاہ ہم پر نہیں پڑ سکتی۔ بولو انشاءاللہ کیا ماں باپ کا سایہ جس کو ملا ہے، بولو اس کی خدمت کر کے جنت کماؤ گے؟ بولو انشاءاللہ کماؤ گے۔ باپ کے پیر کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھی، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور سنو، خوب اچھی طرح سنو، لوگ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ برکت دے روٹی دے۔ ہم دعا کریں گے، 99% ہی کی گارنٹی ہے قبول ہو کہ نہیں ہو۔ لیکن اگر کسی کا باپ، کسی کی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے، 100% گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ آج 5 لاکھ خرچہ کر کے حج کرنے جاتے ہو، عمرہ کرنے جاتے ہو نفلی، قبول ہو کہ نہیں گارنٹی نہیں۔ فرمایا کوئی بیٹا صبح کو اٹھتا ہے، باپ کے بستر کے پاس چاہتا ہے، اپنی محبت کی نگاہ باپ کے چہرے پہ ڈالتا، ماں کے اوپر ڈالتا ہے، فرمایا کہ اللہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی اگر کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ 100 حج عمرے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ مجھے ہمت دے، بولو مچلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جنت کا چراغ تمہارے گھر میں ہے، جنت کے نور تمہارے گھر میں ہے، حفاظت کرو۔ اور پورا مجمع جس کے پاس ماں باپ ہے، اللہ کے نام پہ نیت کرو، انشاءاللہ کبھی ماں کی آنکھ میں آنسو آنے نہیں دیں گے، کبھی باپ کا دل ٹوٹنے نہیں دیں گے، کبھی ماں اور باپ کے دل کو چوٹ پہنچنے نہیں دیں گے۔ بولو انشاءاللہ تیار ہو کہ نہیں؟ اور فرمایا تیسرا وہ انسان جو نشہ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ ہمارا عیدگاہ میں ہم بول رہے ہیں آج 90% ہمارا نوجوان نشہ کی توخت تک پہنچ چکا ہے۔ آج دیکھو کورکس کی شیشی بیچ کر میڈیکل والا 4 منزلہ مکان ٹھوک لیا، اور اس وقت میں اسمائل کی لعنت، انجیکشن کی لعنت، گولی کی لعنت، اس پورے سماج کو وہاں پہنچا دیا جہاں کتا بھی حقارت محسوس کرتا ہے۔ یہ یہاں قصبہ سے لوگ چلتے تھے، اب تو نئے ماڈل کی شراب آئی۔ پہلے یہاں سے وہاں تک تار کا گاہ، اور ہر 4 کلومیٹر پر پیو آفس کھلا ہوا۔ یہ پیو آفس سمجھتے ہو، ایک دم اجلا اجلا گلاس میں تانبے میں بھر کر کے، اور کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ چلتا تھا راستے میں موٹر سائیکل کے ساتھ مبدل تھا، راستے میں برسوں تک اس حالت میں رہتا تھا کہ کتا تک اس کے منہ پر پیشاب کرتا، اس کے منہ کو چاٹتا۔ اور آج نئے شراب کے دھندے میں ہمارا نوجوان مبتلا ہو۔ میں آپ سے بھیک مانگوں، میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں۔ یاد رکھو فرمایا محمد رسول اللہ کے ایک تو اسلام میں خدا کی محبت نہیں ملے گی، اور سنو دنیا میں بڑا سے بڑا گناہ کرو گے، اگر دنیا سے گئے تو سزا کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ نشیڑی کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھے۔ اللہ مجھے ہمت دے، میں اپنے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں، ان کی داڑھی پکڑنا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جتنے طلاق کے کیسز ہیں، جتنے مرڈر ہیں، جتنے ایکسیڈنٹ ہیں، جتنے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہے، جتنے بیوی کے اوپر اتیاچار ہے، جو زناکاری اور بدکاری ہے، آج سب کے پیچھے جھانک کر دیکھو، کہیں نہ کہیں نشہ کا ہاتھ ضرور دکھائی دے گا۔ لوگوں اٹھو، آج کے اس مبارک مہینے میں 15 تاریخ کے آنے سے پہلے اگر کوئی اس لعنت میں مبتلا ہے، خدا کے سامنے قسم کھاؤ کہ انشاءاللہ آج توبہ کر کے اٹھیں گے۔ اٹھو گے؟ اٹھاؤ نا ہاتھ انشاءاللہ۔ نہیں پیتے ہو تو بھائی کے لیے تو دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اگر کسی نوجوان نے آج میری لاج رکھ لی، میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ زندگی کو اس کے روشن کر دے، اللہ اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے، اللہ اس پر محبت کی نظر ڈال دے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 12 عیدگاہ کی سرزمین پر ایک انقلاب ضرور پیدا ہو۔ ابھی 16 تاریخ کو میرے یہاں جلسہ نوجوانوں نے رکھوایا، شرط رکھی کہ جتنے لوگ کھڑے ہو پہلے توبہ کرو کہ آج سے کوئی نشہ کو نہیں چھوڑے، کسی کے دروازے پر ڈی جے نہیں بجیں گے، اور کوئی نوجوان منہ کا کٹورا کھول کر جہیز نہیں مانگے، اور پھر ہمارا جلسہ ہوگا۔ نوجوانوں نے مجلس میں توبہ کیا، پھر میں نے اسے جلسے کی اجازت دی۔ کیا 12 عیدگاہ کی تاریخی سرزمین جس نے ہزاروں علماء کو تیار کیے، حفاظ کرام کا تحفہ دیا، جہاں بڑے بڑے اکابر کے قدم آئے، اس شہر میں معلوم نہیں کیسے کیسے ولیوں کے قدم پہنچے ہیں۔ کیا اس بابرکت مٹی پر آج پورا مجمع اس بات کی قسم کھا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگر کہیں بدبو ہے شراب کی، نشے کی، تو آج توبہ کرے گا اور آئندہ انشاءاللہ کبھی نشہ کے قریب نہیں جائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ارادہ کر لو، اللہ برکتوں سے بھر دے گا، اللہ قدرے کی رات میں تمہاری آرزوؤں کو پوری کرے گا۔ فرمایا چوتھا وہ مسلمان جو رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے۔ آج بھائی بھائی سے کٹا ہوا، بہن بھائی سے کٹی ہوئی ہے، اور ایسا رشتے کا تانا
بنا بکھرا ہوا کہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے۔ نبی نے فرمایا سل من قطع واعف عمن ظلم، جو تم سے ٹوٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے پر ظلم کرے تم ان کو معاف کرو۔ آج ذرا سا ایک کٹھا زمین کا جھگڑا ہوا بہن سے، زندگی بھر اس کو پوچھتا نہیں ہے، آج بھائی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھو رشتوں کا کاٹنے والا، رشتوں کو بھولنے والا، رشتوں کو توڑنے والا آج خدا کے رحم کا حقدار اس رات میں نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، بولو رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کرو گے؟ فرمایا پانچواں وہ انسان جو سینے میں کینہ رکھتا ہے، کینہ۔ بولو نے کیا رکھتا ہے؟ کینہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ نہیں رکھتا۔ ارے اتنا بڑا تھوڑا ہے، کینسر سے زیادہ خطرناک، کرونا سے زیادہ خطرناک وہ کینہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے تم سینے میں باندھتے ہو۔ میں مکے میں حج میں تھا، عزیزیہ کی بلڈنگ میں ظہر کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب کل عرفات جانا ہے، آج آپ کا بیان ہوگا۔ میں نے ظہر میں بیان کیا، میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائیو کل ہم لوگوں کو عرفات جانا ہے، سینے کو پاک کر لو، اپنے سینے کو کینہ سے دھو لو، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کو ترس آئے گا، رحم آئے گا۔ سب نے ہاتھ اٹھایا، دعا ہوئی، ایک مدھوبنی کا حاجی مجھ کو بغل میں لے گیا اور کہنے لگا مفتی صاحب وہ تو ہم آپ کے کہنے پر ہاتھ اٹھائے ہیں، دل سے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ہم کہا دل سے کیسے ہاتھ اٹھتا ہے؟ بولیے کہ ہم جو حج کرنے آئے تو اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں آئے ہیں، بلکہ 5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرنے کو آئے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہی جملہ اس کا تھا، اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرنے آئے۔ بہت ستایا ہے، پریشان کیا ہم کو، ہم سوچا کہ عرفات پر اس کے خلاف اللہ سے دعا کریں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے اس کے کینے سے اپنے سینے کو صاف نہیں کیا۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ کینہ کے ساتھ اور بد دعا عرفات میں کرنے والا مومن کیا خدا کی آنکھ میں کوئی مومن کہہ سکتا؟ یاد رکھو جو کسی مسلمان کے سکھ کو دیکھ کر کے منہ لٹکاتا ہے، جو کسی مسلمان کے غم کو دیکھ کر مسکراتا ہے، جو کسی کا پیر کھینچتا ہے، جو کسی لیے دل کو اڑاتا ہے، جو کسی کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو کسی کا پاؤں کھینچتا، زمین پر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ میرے سینے کو صاف کرے۔ سنو 40 چلہ لگاؤ، 95 حج کرو، چاہے جتنا کرنا ہے کر لو، لیکن یقین مانو اگر یہ داغ لے کر جاؤ گے جب تک جہنم میں چلو گے نہیں اللہ کی جنت تک نہیں پہنچو گے۔ اللہ مجھے ہمت دے، بولو انشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنا سینہ صاف کر کے اٹھیں گے۔ اور فرمایا کہ چھٹا مسلمان جو گھمنڈی ہے، دولت دیا تو غرور ہے، علم دیا تو گھمنڈ ہے، عہدہ دیا تو دوسرے کو چھوٹا سمجھتا۔ خبردار، اللہ کی نگاہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس طرح مسجد میں نوکر اور مالک سب برابر ہے، دنیا کی چٹائی پر بھی سب برابر ہے۔ جو گھمنڈ کرے گا، غرور کرے گا، تکبر کرے گا، ایٹھے گا، فرمایا کہ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر بندہ اس چادر کو چھینتا ہے تو اللہ اتنے ٹکڑے کرے گا کہ دنیا میں کہیں عزت کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ جھک کے جیئیں گے۔ بولو جھکو گے؟ جھکنے والا بلندی میں جاتا، اکڑنے والا گڈھے میں جاتا۔ آپ لوگ یہ ڈمری کے پاس جو باندھ ہے، اگر وہاں سائیکل چلانا ہو تو آپ یہ سوچئے کہ کیا سائیکل پیڈل جھک کے مارتے، اور اگر آپ کو نیچے اترنا ہو تو آپ بدن کو ٹائٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو فہم عطا فرمائے۔ میں نے 2 بنیادی باتیں آپ سے کہی ہیں کہ آج کے حالات میں حکومتی مشن کے ساتھ وہ لوگ جو اس ملک میں باغ و ڈور سنبھالے، آج ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ مدرسوں کے بارے میں، نہ مسجدوں کے بارے میں، نہ خانقاہ کے بارے میں،
نہ آپ کے ایمان اور شریعت کے بارے میں۔ ایسے لوگوں کا جواب عمل کی طاقت سے دینا ہے۔ ایک ایک بچے کے سامنے قرآن کا چراغ جلا کر اس کے کنبے کو قرآن سے منور کرنا۔ اللہ جس کو توفیق دے، 4 بیٹا میں سے ایک حافظ بناؤ، اپنے گھر میں اللہ